بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیوی کو بغیر لباس دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی شخص پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ دوستو، تمہاری بیویاں تمہاری قیدیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی اہم ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور علم دین سے پوچھنے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں دوستو، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی چاہے بچے کی بے حیائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے غرض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو امبرستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے نظر کہیں پڑنے پہ طبیعت میں کسی قسم کا شہوت پیدا ہونا اور خواہش نفس میں اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دلجوئی حاصل ہو جائے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کی خوبصورتی طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لے۔ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے اسیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے بلائے اسے بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کڑی ہو۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اور ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو ترشوا کر لے اور ناخن تراش لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اپنی بیوی کے سامنے جا۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود آ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔
جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے وعدے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں جامع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اعلیٰ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس کے لیے مقصد بستر کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں خوش کرنا، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کرے۔ اللہ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا میں فرمایا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت میں اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لے تاکہ اس پہ دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ میاں بیوی ایک دوسرے ایک حمام میں بے حق غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کی سطر ڈھکی ہوئے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ دین پہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی سے محبت ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔